بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کا اضطراب اس قیامت برپا کرنے والی خبر کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ سنتے ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ہوش اڑ گئے۔ تمام مدینہ میں تہلکہ پڑ گیا۔ جو بھی اس خبر کو سنتا تھا حیران و شہدر رہ جاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس سے بہتر اور تابناک روشن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سے زیادہ بڑا اور تاریک دن، سیاہ دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکتے کی حالت طاری تھی، آتے جاتے تھے مگر کوئی بات نہ بول سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، ان میں حرکت کرنے کی سکت نہ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل غائب ہو گئی، انہوں نے تلوار کھینچ لی کہ اگر کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ اس خبر کو سن کر برداشت نہ کر سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ غرض یہ کہ جلیل القدر صحابہ کرام بھی بلا مبالغہ حواس کھو بیٹھے، عقلیں گم ہو گئی، آوازیں بند ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ازواج مطہرات پر جو صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اس کا پوچھنا ہی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات پر یوں فرماتی تھی: یا ابتا اجاب ربا دعا، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الی جبریل ننعا۔ ہائے ابا جان، جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر یہ وقت جتنا کٹھن اور مشکل تھا وہ ظاہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اس محبوب کی جدائی تھی جس کی بدولت گھر بار، خویش و اقارب، مال و جائیداد سبھی کچھ لٹا دیا تھا، اس لیے جتنی بے تابی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہوئی ہوگی ظاہر ہے۔ ادھر مخالفین منافقین کے فتنے سر ابھارنے کو تیار تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم مسجد نبوی میں جمع تھے، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ از خود رفتہ برہنہ تلوار لیے کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت امام احمد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر نور کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی سخت غشی ہے۔ جب واپس لوٹنے لگے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے: تم جھوٹے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کہا: منافقین کا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ ہرگز نہیں مرے، آپ تو اپنے رب کے پاس گئے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا تعالیٰ کے پاس گئے تھے اور پھر واپس آ گئے تھے، آپ بھی ضرور واپس آ جائیں گے اور منافقوں کا قلع قمع کر دیں گے۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کسی نبی کی وفات کا پہلے تجربہ نہیں ہوا تھا اور عام طور سے امی تھے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتب اور حالات بھی نہ پڑھ سکتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ارشاد پر سب خاموش ہو گئے کہ ممکن ہے انہی کی بات سچ ہو۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت سالم سے کہا: اے سالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر کو تلاش کر کے بلا لاؤ، وہی اس طغیانی کی کشتی کو پار لگائیں گے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، وہ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میری مضطربانہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ میں نے انتقال کی اطلاع دی اور یہ بھی عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں: جس کو یہ کہتے ہوئے سنوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ آئے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان سے جو سخ میں تھا گھوڑے پر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، وہاں بغیر کسی سے بات کیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یمنی دھاری دار سبز چادر ڈالی ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور رونے لگے اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہرگز خدا آپ پر 2 موتیں جمع نہ کرے گا، البتہ صرف ایک موت جو آپ پر لکھی گئی وہ ہو چکی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بول رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر فرمائی، اما بعد تم میں جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اور اللہ کا ارشاد ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل سے شاکرین تک پڑھا، فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے، تو کیا ان کی موت آ جائے یا شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل لوٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں جب یہ آیت پڑھی تو معلوم ہوتا تھا کہ ابھی نازل ہوئی ہے، پہلے سے اس کو کوئی جانتا ہی نہ تھا، جو بھی اس کو سنتا تھا اس کی تلاوت کرنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ آیت سنی تو میں خبت ہو گیا، پیر بھاری ہو گئے اور زمین کی طرف جھک گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے اس آیت کی تلاوت کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے میں یہ آیتیں بھی پڑھی انک میت وانہم میتون اور وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں نے پہلے کچھ باتیں کہی تھی وہ صحیح نہ تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے، میں یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہم سب کے بعد ہوتی۔ ابو داود میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو تردد ہوا کہ کپڑے اتار کر غسل دیا جائے یا بلا کپڑے اتارے، کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ، اتنے میں کمرے کے اندر موجودہ تمام لوگوں پر اللہ نے نیند کی حالت مسلط کر دی اور گھر کے ایک گوشے سے آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ مت کرو، ماں کپڑوں کے غسل دو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص پہنے ہوئے ہی غسل دیا، پھر بعد میں قمیص مبارک نچوڑ کر نکال لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ غسل دیا گیا، اول خالص پانی سے، پھر بیری کے پتوں والے پانی سے، پھر کافور ڈال کر غسل دیا گیا، اور غسل دینے والے حضرات یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے حضرت فضل اور حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے کفنانے کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتی روئی کے بنے ہوئے 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا اور ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ میت کے سر پر عمامہ وغیرہ باندھنا مکروہ ہے اور کفن میں ہر ایسی چیز لگانا مکروہ ہے جو زینت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا ذکر صحابہ رضی اللہ عنہم نے آخر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیا تھا کہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ جب غسل و کفن سے فارغ ہو جاؤ تو میرا جنازہ قبر کے قریب رکھ دینا اور علیحدہ ہو جانا، اول ملائکہ فرشتے نماز پڑھیں گے، پھر تم گروہ در گروہ آتے جانا اور نماز پڑھتے جانا، پہلے اہل بیت کے مرد نماز پڑھیں گے، پھر ان کی عورتیں، پھر تم لوگ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا قبر میں کون اتارے گا؟ ارشاد فرمایا میرے اہل بیت اور ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے۔ شمائل میں ہے کہ لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں پڑھی جائے گی۔ لوگوں نے معلوم کیا کس طرح؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ لوگوں کا ایک گروہ حجرے میں داخل ہو اور پھر تکبیر کہے اور وہ دعا پڑھے اور باہر آ جائے، پھر اس طرح دوسرا گروہ داخل ہو، سب لوگ اسی طرح کریں۔ ابن دحیہ فرماتے ہیں کہ 30,000 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفنانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہوا، چنانچہ کوئی مسجد نبوی کو پسند کرتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ بقیع میں دفن کیا جائے، کسی کا خیال مکہ واپس لے جانے کا تھا، اور کسی کا خیال جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مدفن پر پہنچانے کا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے جو مجھے خوب یاد ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا وصال اسی جگہ ہوتا ہے جہاں ان کا دفن ہونا پسندیدہ ہوتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال ہی کی جگہ دفن کرنا چاہیے۔ اب اس بارے میں رائے مختلف ہوئی کہ قبر کیسے کھودی جائے۔ مہاجرین کی رائے تھی شق کی، جو مکہ مکرمہ کا رواج تھا، اور انصار اپنے دستور کے موافق لحد یعنی بغلی قبر کی رائے دیتے تھے۔ مدینہ میں قبر کھودنے والے 2 شخص تھے، ابو عبیدہ شق کھودا کرتے تھے اور ابو طلحہ لحد، تو یہ رائے قرار پائی کہ دونوں کے پاس آدمی بھیجا جائے، جو پہلے آ جائے وہی اپنا کام کرے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد یعنی بغلی قبر تیار کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں 9 کچی اینٹیں کھڑی کر کے رکھی گئی، اور آپ کے آزاد کردہ غلام شقران نے ایک نجران کا بنا ہوا کھیس آپ کی مبارک قبر میں بچھا دیا تھا، مگر اینٹیں بچھانے کے بعد اس کو نکال لیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ کے اہل بیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، جن میں 4 حضرات تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے حضرت قسم رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل، اور قبر سے سب کے بعد حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ دفن سے فارغ ہو کر آپ کی تربت کوہان نما بنا کر پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشک پانی چھڑکا اور سر کے جانب سے چھڑکنا شروع کیا۔ میت کے نیچے قبر میں چادر یا چٹائی وغیرہ بچھانا مکروہ ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فضول خرچی ہے اور بلا ضرورت مال کو تلف و برباد کرنا ہے، اس لیے مکروہ تحریمی ہے۔ حضرات صحابہ کرام دفن سے فارغ ہو کر کف افسوس ملتے ہوئے اور خون کے آنسو بہاتے ہوئے اور اس بڑی بھاری مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے گھروں کو واپس لوٹے۔ یک بیک تیرا بچھڑنا گرچہ دل پر ہے گراں، یک بیک تیرا بچھڑنا گرچہ دل پر ہے گراں، کیا تعجب ہو کیا تعجب ہے کہ ہو بے ساختہ آنسو رواں، تیری جدائی ہے یقیناً باعث رنج و علم، ہے مگر حکم شریعت پر سر تسلیم خم، یک بیک تیرا بچھڑنا گرچہ دل پر ہے گراں، یک بیک تیرا بچھڑنا گرچہ دل پر ہے گراں، کیا تعجب ہے کہ ہو بے ساختہ آنسو رواں، تیری جدائی ہے یقیناً باعث رنج و علم، ہے مگر حکم شریعت پر سر تسلیم خم۔ دفن کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے انس، تم لوگوں کے دلوں نے
اس کو کیسے گوارا کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو۔ دفن کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے انس، تم لوگوں کے دلوں نے اس کو کیسے گوارا کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے بول کر تو کچھ نہیں کہا، مگر زبان حال سے یہ فرما رہے تھے، ہم بھی اسے پسند نہیں کرتے، ہم بھی اسے پسند نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے مجبور تھے۔ حجرہ مبارکہ میں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، تینوں قبروں کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے قبلے کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت یا سینے کے مقابل ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت یا سینے کے مقابل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے مقابل ہے۔ ملا علی قاری نے مرقات میں شیخ الجزری اور دیگر حضرات سے جو حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے یہی ترتیب نقل کی ہے۔ اسی طرح قاسم بن محمد جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، اماں جان، میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دو ساتھیوں کی قبریں کھول دیجئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں قبروں کو میرے واسطے کھول دیا، اور پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان قبروں کی وہی ترتیب بیان کی جو اوپر ذکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اس نقشے کو اس طرح اچھی طرح سمجھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا نقشہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ قبر ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ قبر عمر رضی اللہ عنہ، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ تنبیہ، ابو داود میں حاشیے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کا نقشہ بنا ہوا ہے، لیکن درجہ بالا شکل زیادہ صحیح ہے جو اس کتاب خصائل مصطفیٰ میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا جمیل احمد صاحب سگروڈوی محدث دارالعلوم وقت دیوبند، ان دونوں حضرات نے اسی شکل کو صحیح بتلایا ہے جو اوپر بنائی گئی ہے، اور تاریخ خلفائے راشدین میں بھی یہی شکل بنی ہوئی ہے، واللہ اعلم۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ تورات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں دفن کیے جائیں گے۔ حضرت ابو مودود جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حجرہ مبارکہ میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچیں گے تو حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے، وہاں سے حج کر کے واپس آ رہے ہوں گے کہ مکہ مدینہ کے درمیان انتقال فرمائیں گے، اور پھر ان کی نعش مبارک مدینہ منورہ لائی جائے گی، اور روضہ اقدس نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کر دیے جائیں گے۔ اس طرح یہ دونوں صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما ان دو باعظمت نبیوں کے درمیان قیامت تک آرام فرماتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر شریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکے میں رہے، اور ان 13 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی۔ اس کے بعد مکہ سے ہجرت فرمائی، اور پھر 10 سال مدینہ منورہ میں رونق افروز رہے، اور 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ حضرت عمرو بن الحارث جو ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکے میں نہ دینار چھوڑے
نہ درہم چھوڑے اور نہ غلام باندھیے چھوڑی، بلکہ صرف اپنی سواری کا خچر اور ہتھیار اور کچھ حصہ زمین کا چھوڑا تھا، اور اس کو بھی مسلمانوں پر صدقہ فرما گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال صدقہ اس لیے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم مال چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ شمائل ترمذی میں ہے، ورنہ عام مسلمانوں کے لیے وارثین کو دینا ضروری ہے، وہ ورثہ کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق و سنتوں پر چلنے کی، ان کو سارے عالم میں پھیلاتے پہنچاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی